رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا چھٹا سال تھا، 5 سال گزر گئے تھے۔ چھٹے اور 7ویں سال چونکہ 70 صحابہ اکرام ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی طرف، اور جو بچے تھے مکہ میں وہ بھی بڑی مشقتوں کے ساتھ رہ رہے تھے، تکلیفوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے تنہا مکہ سے نکل پڑے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چھٹا سال ہے۔ وہ اکیلے مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اس لیے کہ مکہ والے بہت سخت اذیتیں دے رہے تھے، نہ قرآن پڑھنے دیتے تھے، نہ ہی شعائر اسلام پر عمل کی کوئی صورت تھی۔ تو جب مکہ سے باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک بہت بڑا پہلوان، نامی گرامی، ابن دغنہ اس کا نام تھا، اس نے دیکھا، پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کسی اور جگہ آباد ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا تم جیسا آدمی اگر مکہ میں نہ رہے تو پھر کس کو رہنے کا حق ہے؟ تم سب سے شریف آدمی ہو مکہ کے، ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ واپس مکہ چلیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، میں امان دیتا ہوں۔ اس وقت کا نظام یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی پناہ لیتا ہے یا کسی کو امان دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر دوسرا کوئی آدمی اس سے لڑنے آتا تو جو پناہ دیا ہوا آدمی ہے وہ پورے اپنے خاندان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا۔ تو یہ مکہ کا رواج تھا۔ تو ابن دغنہ چونکہ بہت ہی مشہور آدمی تھا اور پہلوان بھی تھا، اس نے امان دیا اور کہا واپس چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے تو مکہ والوں نے پوچھا کہ ان کو کیوں لے آئے؟ ان کے قرآن پڑھنے سے فتنہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر والے بچے اور سب لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ابن دغنہ سے سارے مکہ والوں نے کہا اب تو نے ان کو پناہ دی ہے تو ٹھیک ہے، بس ان کو اتنی بات کہہ دے کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو آہستہ آواز میں اپنا پڑھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے کہا کہ سب کچھ معاملات صحیح رہیں گے، آپ جب اپنا قرآن پڑھیں تو آہستہ سے پڑھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بالا خانے میں یا نیچے بیٹھتے، اور جب تلاوت شروع کرتے تو تلاوت ہوتے ہوتے آواز بڑھ جاتی تھی، اور جیسے ہی آپ کی آواز بڑھتی آس پاس کے سب لوگ جمع ہو جاتے تھے وہ میٹھا کلام سننے کے لیے۔ اس میں جاذبیت ایسی تھی، کھچاؤ تھا قرآن کی آیات میں، جو سنتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر بھیڑ لگنے لگ گئی حضرت ابوبکر صدیق کی تلاوت پر، مکہ والوں نے بڑا پریشان کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ابن دغنہ سے آ کر شکایت کی کہ پھر یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ ابن دغنہ نے دوبارہ کہا کہ ابو بکر اپنی آواز کو پست کر لو، لوگ فتنے میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بات سن لی۔ اس کے بعد پھر دوسرا دن آیا، آپ نے جب تلاوت شروع کی تو پھر ویسی بلند آواز ہونے لگی۔ ابن دغنہ پھر آیا، مکہ والوں نے شکایت کی کیونکہ آپ کی تلاوت سے کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ہوتا، قرآن کی آپ تلاوت کرتے اور لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ ابو بکر میں نے اتنی مرتبہ تم سے کہا ہے کہ یہ تمہارے قرآن کی تلاوت سے مکہ والوں میں بڑا عجیب معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابن دغنہ تو اپنی پناہ اپنے پاس رکھ، تیری امان تیرے پاس رکھ، میں اللہ کی امان میں کافی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی امان اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ایسے سخت ترین حالات میں قرآن پر ایسے عمل کرتے رہے، انہیں کسی کے پناہ کی اور کسی کے امان کی بھی حاجت نہیں تھی۔ یہ واقعات تھے چھٹے سال کے نبوت کے،
اور ایک بہت بڑا معاملہ جو پیش آیا، بڑا جو معاملہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک اچانک ایک ٹرننگ پوائنٹ مکہ والوں میں، اور جو وہاں پر مسلمان تھے، غریب صحابہ تھے، ان میں جو ایک الگ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے۔ حبشہ جو صحابہ ہجرت کر گئے وہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کا یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو بہت بڑی طاقتیں جو مکہ میں تھیں وہ دونوں ایمان لائے، ایک حضرت امیر حمزہ اور دوسرے حضرت عمر ابن خطاب۔ دونوں پہلوان مانے جاتے تھے اور دونوں کے ایمان لانے کا سبب کچھ اور ہی تھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں اندر گئے تھے، خانہ کعبہ کے پاس۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، ٹھٹا کرتا رہا، مذاق کرتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس گھسیٹا، اور حضور کو اس نے مار توڑ بھی کیا، زد و کوب کیا، گالی گلوچ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر تشریف لے آئے۔ امیر حمزہ شکار کرنے کے بڑے شوقین تھے، وہ اس وقت بڑے پہلوان مانے جاتے، اور ایک نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تو چچا ہونے کی ہے ہی کہ وہ حضور کے سگے چچا ہیں، حضور کے سگے چچا ہیں، لیکن دوسری ایک نسبت یہ بھی ہے کہ وہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے دودھ پیا حضرت صہیبہ، اسی حضرت صہیبہ سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، بڑی قربت بھی تھی۔ وہ ایک شکار سے واپس آ رہے تھے، بیچ راستے میں مکہ میں جیسی داخل ہوئے، لوگوں نے کہا حمزہ تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ آج ابو جہل نے بڑا برا حال کیا، ان کے ساتھ مار توڑ کیا، گالی گلوچ کیا۔ حضرت امیر حمزہ نے وہیں سے سفر ابھی گھر نہ پہنچے، نہ ہی حضور سے ملاقات کی، سیدھے حرم میں آئے۔ ابو جہل اپنے وہی گھنٹالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گرو گھنٹالوں کے ساتھ۔ حضرت امیر حمزہ سیدھے گئے اور اس کا دامن پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کو صحن میں لایا، اور اپنی تلوار کی ڈھال جو تھی اس سے اتنا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور خوب اس کو لاتوں سے اور گھونسوں سے مارا، کوئی بچانے والا نہیں تھا ابو جہل کو، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صرف یتیم سمجھ کر کے گالیاں دیتا ہے؟ جب تک حمزہ زندہ ہے تو ان کی طرف انگلی بھی نہ اٹھانا، ان کی طرف سختی کا معاملہ ہرگز نہ کرنا، ورنہ میں مقابلے کے لیے ہر گھڑی تیار ہوں۔ جبکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن رشتہ داری کی حمیت اور غیرت بھی تو تھی۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا حمزہ تمہیں پتہ ہے تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا وہ جو کر رہا ہے اپنی جگہ پر، لیکن ابو جہل نے جو کیا اس کو کوئی نہیں سراہے گا۔ ابو جہل نے خود ہی لوگوں سے کہا چھوڑ دو حمزہ کو، ان کی رشتہ داری اور ان کی غیرت کی بات ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ واپس امیر حمزہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، حضور غمگین تھے۔ آتے ہی انہوں نے کہا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، سنا ہے کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لیکن میں نے اس کو خوب مارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھایا۔ امیر حمزہ نے کہا کیا آپ ابھی نہیں مسکرائیں گے؟ آپ خوش نہیں ہیں اس بات سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش اس وقت ہوں گا جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے۔ امیر حمزہ نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر کے داخل اسلام ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کے رجزیہ اشعار بھی تھے۔ وہ اتنا فخر کرتے تھے کہ اپنے ایمان لانے پر حضرت امیر حمزہ واپس حرم میں آئے اور چیخ چیخ کر کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ہدایت دے دی اور میں سچے ایمان پر آ چکا ہوں۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور ایسے ساتھ جیسے ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے حفاظت کے لیے۔ اور یہی وہ دور تھا جب ابو جہل نے اپنے بھانجے عمر ابن خطاب کو بہت زیادہ سکھایا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ابو جہل کے بھانجے ہیں، ابو جہل ماموں لگتا تھا، ورغلایا، بہت بھڑکایا، اور پھر کہا کہ تمہاری پہلوانی اور جوانی کس کام کی دیکھے نہیں؟ ایک صحابی وہی دین سے نکلا ہوا آدمی مکہ میں ایسا آیا ہے جو ہمارے دین کو جھٹلاتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو سب غلط ٹھہراتا ہے،
اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ عمر فاروق کو غیرت آئی، جوش آیا اور تلوار لے کر نکل پڑے کہ ٹھیک ہے میں اس صحابی کا کام تمام کرتا ہوں۔ بیچ راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم اور نعیم دونوں کہا گیا ہے، ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ کہا میں اس صحابی محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا عمر بڑے غیظ و غضب میں ہے، جلال میں ہے اور غصے میں ہے، اور یہ جب غصے میں آتے ہیں تو مکہ والوں کو معلوم تھا کہ یہ بہت سخت ترین آدمی ہے، پہلوان ہے۔ انہوں نے راستہ کاٹنے کے لیے ایک راز کی بات تھی وہ بتا دیا، حضور تک یہ نہ جائے اس کے لیے وہ حضرت نعیم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے عمر، تم جس کو قتل کرنے جا رہے ہو اس کے عشق میں، اس کے محبت میں تمہاری سگی بہن اور بہنوی بھی تو مبتلا ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جیسی یہ کہا حضرت عمر کی غیرت جاگ گئی، کہا میرے گھر میں ہو رہا ہے یہ سب، میری بہن نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہاں جا کے دیکھو۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ پہلے سے ایمان لائی ہوئی تھی۔ عمر ابن خطاب وہیں راستے سے پلٹ گئے اور اپنی بہن کے گھر گئے، دیکھا گھر بند تھا، دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی حضرت خبیب یہ ان کے گھر میں تھے اور دونوں کو، شوہر اور بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹانے لگے آواز بند ہو گئی، وہ حضرت خبیب کو انہوں نے اندر چھپا دیا، دروازہ کھولا، کھولتے ہی اندر آئے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے بہنوی کو گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ ان کے بہنوی سعید بن زید ان کو اتنا مارا، بہت مارا، ان کی بہن بیچ میں بچاؤ کے لیے آئی تو اپنی بہن کو بھی مارا، ناک پھوڑ دیا مار کر کے، بہن اور بہنوی کو زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب خود کو رحم آیا کہ میں نے اپنے بہن اور بھائی کو اتنا مارا ہے، اٹھے تھک کر کے، بعد میں پھر اپنی بہن سے پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو کلام تم لوگ میرے آنے کے وقت یہاں سن رہے تھے وہ کلام سناؤ، کون سا کلام ہے؟ جیسی حضرت عمر نے یہ کہا، حضرت خبیب جو چھپے ہوئے تھے اندر وہ باہر آ گئے، کہا کہ میں سناتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر کی بہن کے ایمان اور ان کی غیرت کو دیکھیں، صحابہ کا کیسا ایمان تھا، ڈر اور خوف سب ایک طرف، تکلیفیں اور مصیبتیں سب ایک طرف۔ بہن نے کہا آپ کو اس کلام کو سننا ہے تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، آپ پہلے پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیے۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح کی پاکی تھی پاکی حاصل کی، کہا کہ مجھے سناؤ وہ کلام۔ تو حضرت خبیب نے پڑھنا شروع کیا سورہ طٰہٰ کی آیتیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ آیتیں تقریباً انہوں نے کئی آیتیں پڑھی، حضرت عمر مست ہو گئے، جھومتے رہ گئے۔ کلام پاک کی ان آیات بینات کا اثر دل پر ہونے لگا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعید بن زید جو بہنوی تھے وہ حضرت خبیب ان کو لے کر کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت زید بن ارقم کے گھر میں تھے، اور حضرت امیر حمزہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، وہ پہلے ایمان لائے ہوئے۔ تو حضرت عمر تلوار لٹکائے تیزی سے آنے لگے، تو امیر حمزہ نے بھی تلوار نکال لی۔ اندر سے آوازیں آنے لگ گئی کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے چیخ کر کہا عمر آ رہا ہے، تو حمزہ بھی کھڑا ہے، اور یہ کہا کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو میں استقبال کروں گا، اور اگر بری نیت لے کر کے آ رہا ہے تو میری تلوار سے وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ امیر حمزہ دروازے پر تان کر کھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے سے آواز لگاتے ہیں امیر حمزہ کو کہ آپ اپنی تلوار نیچی کر لیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ عمر آپ کے پاس آئے گا اور اسلام کے ساتھ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد من العمرین۔ ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، عمر بن ہشام، اور حضرت فاروق اعظم کا نام بھی عمر بن خطاب۔ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ دونوں عمروں میں سے
کسی ایک عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما دے. اور حضور کی دعا یہ حضرت فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوئی. دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے حق میں اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشا بھی. اور یقیناً حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جو معاملات ہوئے، ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، امیر حضرت عمر فاروق آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، تلوار زمین پر رکھ دی اور گھٹنے ٹیک دی اور کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں میں کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے بھی اس دعوت دیں اور وہ کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کریں. یہ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ کہا، صحابہ جو اندر بیٹھے تھے وہ تقریباً 40 کے قریب تھے، اتنی تیز آواز میں انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ مکہ میں گلیوں میں یہ آواز گونج گئی. سارے سن پڑے، اللہ اکبر کی آواز اتنی زور تھی. اور دیکھیں سب سے پہلا کام حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہوا کیا؟ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے بعد نیکسٹ جو سب سے پہلا کام ہے، حضرت عمر نے پہلے ہی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام حق ہے، ایمان حق ہے، تو اس کمرے میں نہیں، ہم علی اعلان حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، کہا کہ چلو. اب اس کے بعد پہلی مرتبہ دار ارقم سے حضور پاک کے ساتھ یہ صحابہ نکلے. 40 صحابہ حرم کی طرف جا رہے تھے، 2 صفوں میں تھے، 2 صفوں میں چلتے ہوئے جا رہے تھے. ایک صف کے آگے امیر حمزہ تھے، ایک صف کے آگے عمر ابن خطاب تھے. مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچے. بہت سارے گرگٹ دیکھتے رہ گئے لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی کچھ نہیں کر سکا. اور یہ بڑی شان کے ساتھ حرم پاک میں آئے بھی اور اپنی عبادت بھی کیے اور واپس آئے. یقیناً میرے آقا کی دعا عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی تھی کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی وہ عزت ہی الحمدللہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی حضرت عمر کے نام سے دنیا کانپتی ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رولنگ کا زمانہ ہے اس کو پوری دنیا مثال میں پیش کرتی ہے. یہ 2 اہم واقعات 7ویں نبوت کے 7ویں سال یا 6 سال پیش آئے تھے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوشل بائیکاٹ کا زمانہ شروع ہوا. اور اس کے بعد جو حالات ہوئے، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال اور جناب ابو طالب کے انتقال کا معاملہ آیا، یہ سیرت کا حصہ تھا. انشاءاللہ العزیز اس کو کل عرض کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. سیرت مصطفیٰ کے اس سلسلے میں نبوت کا 7واں سال تھا. جیسے کہ آپ نے اب تک جو سماعت کیا وہ یہ کہ مصائب، مشقتیں اور تکلیفیں مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سامنا کر رہے تھے. یہ 7واں سال تھا نبوت کا. یہ وہی ہے جو بائیکاٹ کا سال ہے، یعنی مکہ والوں نے سب بیٹھ کر کے میٹنگ کی. اس میں کئی قبیلے تھے، کئی خاندان تھے. سبوں نے ایک ایگریمنٹ بنایا، معاہدہ کیا کہ ہم سارے خاندانوں والے مل کر بنو ہاشم کا ایسا بائیکاٹ کریں گے کہ ان سے کوئی لین دین، میل جول، کھانا پانی کچھ نہیں رکھے گا. سبوں نے اس پر دستخط کر دیے اور وہ لے جا کر کے ایگریمنٹ خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا کہ اس وقت کوئی بہت اہم چیز ہوتی، معاہدہ ہوتا تو اس کو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس لٹکایا جاتا تھا اس کی عظمت کے لیے کہ اب اس کو جو توڑے گا وہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے برابر ہے. تو اتنا بھاری ایگریمنٹ تھا آپس میں سارے لوگوں کا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کا مختصر سا خاندان، یعنی حضور کے چچا اور پھوپھیاں، یہ سب بائیکاٹ میں شامل ہو گئے سوائے ابو لہب کے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعب ابی طالب جس کو کہتے ہیں، ایک گھاٹی 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس کو درہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کا خاندان محصور ہو گئے، گھیراؤ میں آ گئے. اور پہاڑوں کے چاروں طرف ان لوگوں نے ایسا پہرا بٹھائے رکھا تھا کہ دن رات نگرانی کرتے تھے کہ کوئی ان کے پاس آ جا تو نہیں رہا ہے. کوئی نہیں آتا. یہاں تک کہ
اس خاندان کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی کہ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو پکا کر کے ابال کر کے کھاتے رہے. یہ تکلیفوں کے دن کنٹینیو چلتے رہے. 3 سال گزر گئے. جو پھر دوسرے قریش خاندان کے اور مکہ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے یہ مسلسل دیکھ کر کے اس میں ایک 8-10 لوگ ایسے نکلے. اس ایگریمنٹ کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چھیڑ دی، ایک موومنٹ چلی، اور مکہ میں جگہ جگہ پر ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے ہی گاؤں کے لوگ، ہمارے ہی وطن کے، ہماری خاندان کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے، ان کو اور ان کے خاندان کو اس طرح سے اذیت دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. بڑھ چڑھ کر کے یہ آوازیں جب ہونے لگی تو لوگ آئے، حرم کعبہ میں بھی آئے. اس میں ایک جبیر بن مطعم یہ شخص تھا، حالانکہ سب کافر ہی تھے، کوئی ایمان والے نہیں تھے. ان لوگوں نے مہم چھیڑی کہ کم از کم یہ کام تو نہ کریں کہ ہم جو کھانا پانی کر رہے ہیں اتنا تو ان کو بھی ملنا چاہیے. اس پر ابو جہل آیا اور اس نے کہا خبردار، اگر کسی نے بھی اس معاہدے کو ہاتھ لگایا تو جنگ ہو جائے گی. تو جبیر بن مطعم اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا ہم بھی تلواریں نکالتے ہیں، اس وقت تک اب ہم حرم سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو پھاڑ کر نہیں پھینکیں گے. تو ان میں آپس میں ہی یہ سب چیزیں چلنے لگیں. تو پھر بات یہاں تک پہنچی کہ جناب ابو طالب اس وقت ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور کمزور بھی تھے، لیکن وہ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بائیکاٹ خود بھی جھیل رہے تھے. تو آئے کئی سرداران قریش اور مکہ کے جو بڑے لوگ ہیں جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں مسئلہ صرف اتنا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان آپ حائل ہیں، اس لیے آپ کو بھی یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ کو بھی یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی. لہٰذا اگر آپ نہ ہوتے تو یہ بائیکاٹ بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ. تو اس وقت جب یہ تحریک چھڑی تو جناب ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میں محمد کی ایک بات سن رہا ہوں. محمد نے یہ کہا ہے کہ جو ایگریمنٹ تم نے بنایا تھا ہمارے بائیکاٹ کا، اس کو سارا دیمک کھا چکی ہے. جو خانہ کعبہ پر تم نے لٹکایا تھا اس کو ساری دیمک کھا چکی ہے، لیکن اللہ کے نام جہاں جہاں ہے اس کو دیمک نہیں کھائی ہے. یہ گھاٹیوں میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اور جناب ابو طالب وہ آئے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں جاؤ دیکھو حقیقت میں اگر ایسا ہی ہے جیسے محمد کہہ رہے ہیں تو پھر تم لوگ جس کی کام کے لیے کھڑے ہو وہ یقیناً حق کام ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس سزا کو اور طویل کر دو، اس سزا کو اور لمبی کر دو. لوگ جو ذمہ دار تھے وہ آئے خانہ کعبہ کے پاس، دروازے وہ جو معاہدہ تھا جو 3 سال پہلے کیا گیا اس کو نکال کر دیکھا گیا تو ساری دیمک کھا چکی تھی، لیکن جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں دیمک کچھ نہیں کھائی. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ویسا ہی ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس غیب داں نبی کی خبر پر لوگ ایمان لاتے، لیکن ابو جہل نے وہاں پر یہ شور مچایا کہ محمد کا اس پر جادو ہے، اپنے کاموں پر اس نے جادو کیا ہے. بہرحال جو عقل والے تھے وہ اس وقت حضور کی اس خبر کو دیکھ کر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حامی ہو گئے. اس کے بعد وہ جو بچا کچا تھا ایگریمنٹ اس کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا، اور یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے یہ ختم کر دیا گیا. اب یہ نبوت کا 10واں سال ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوگی اس وقت؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب نبوت کا 10واں سال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان فرمایا، اور نبوت کا 10واں سال مطلب حضور کی عمر 50 سال تھی. یہ وہ سال ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بڑی آزمائشیں، ایک جناب ابو طالب کا انتقال جو ان کے عزیز چچا رہے، تقریباً 42 سال حضور کی کفالت کرنے والے، 40 سال کے سے زیادہ کا عرصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت جنہوں نے کیا، ان کا انتقال تھا. حضور کو اس کا بڑا غم تھا، بہت غم تھا.
کیونکہ ہر گھڑی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کھڑے رہے، ان کا انتقال یہ نبوت کے 10ویں سال تھا۔ چند دن نہ گزرے تھے، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یہی وہ نبوت کا 10واں سال تھا کہ آپ کی عزیز زوجہ جو اپنے مال سے اور اپنی ہمدردی سے ہمیشہ حضور کے ساتھ کھڑی رہیں اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا انتقال ہوا۔ ان کا بھی انتقال نبوت کے 10ویں سال ہوا، اور اسی سال ایک ہی سال میں 2 بڑی موتیں ہیں حضور کے عزیز لوگوں کی۔ ام المومنین کا انتقال 10 رمضان المبارکہ کو ہوا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اتفاق ہے کہ آج 10 رمضان المبارکہ ہے، آج 10واں روزہ ہے نا، آج یوم خدیجۃ الکبریٰ ہے، سیدہ کا آج یوم وصال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا۔ اس پورے سال کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا، یعنی یہ غموں کا سال ہے، غموں کا سال ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کافی غمگین رہتے تھے، کیونکہ جو ہمیشہ آپ اندازہ کریں جب پہلی وحی آئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ دلاسا دینے والی گھر کی کوئی خاتون تھی تو حضرت خدیجہ تھی۔ وہ یوں کہتی تھی، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا خدا کبھی برا ہونے نہیں دے گا، آپ یتیموں کے ماوا ہیں، بیواؤں کے ملجا ہیں، بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تھے۔ آپ جیسے اخلاق والے کو اللہ تعالیٰ کبھی برا کچھ ہونے نہ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 عزیزوں کی موت ظاہر سی بات ہے اس راستے میں ایک بڑی آزمائش تھی۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ دن گزارے، کتنے شادی کی جو زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری ازدواجی، وہ 25 سال کی زندگی ہے۔ 25 سال ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور انتقال کے وقت ماں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 65 سال کی تھی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 6 اولاد تھیں، یعنی جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہوئی۔ بڑی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ زینب، دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور جو 2 بیٹے انتقال کر گئے ان میں ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت قاسم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان دونوں بیٹوں کا بہت بچپن میں انتقال ہوا۔ یہ 6 اولاد پوری ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہوئی، جن میں 4 باحیات رہیں اور 2 انتقال کر گئیں۔ اور اسی حال میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے، اور پھر جب آپ تنہا رہتے، غمگین رہتے، تو ایک صحابیاں ہیں حکیم بنت حرام، اور جن کا نام تاریخ میں ہے خولہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غمگینی کو دیکھ کر انہوں نے خود مشورہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دوسرا نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ تنہا کیوں رہتے ہیں؟ تو پھر ان کے مشورے پر حضرت سودا بنت زمعہ، یہ دوسری سب سے پہلے آنے والی حضور کے نکاح میں زوجہ مطہرہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب یہاں سے جو نکاح کے اور دیگر سلسلے ہیں وہ شروع ہوئے، کئی ازواج مطہرات میرے آقا کے حرم میں آئیں۔ اب تبلیغ اسلام کا جو سلسلہ تھا وہ کہاں کو پہنچا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کا جو موسم ہوتا تھا اس کو بہت اہمیت دیتے تھے، کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، حضور مینا کی وادی میں جاتے تھے، اور وہاں جو مختلف قبیلے آتے ان کے سامنے تبلیغ فرماتے، لوگ متاثر ہوتے تھے۔ تو ایک سال یہ تھا، یہی نبوت کا 11واں سال تھا، تب یثرب سے، جو مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب، وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، انصار قبیلے کے لوگ 6 لوگ تھے،
ان کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ان سے ان کا نام و نسب پوچھا، اور اس کے بعد ان کے آنے کی بستی پوچھی تو انہوں نے بتایا ہم یثرب سے آئے ہوئے ہیں۔ یثرب جو علاقہ تھا، یہاں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے بہت پرانے، لیکن وہ اتنا لڑتے تھے کہ ان کی جنگیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ انہوں نے اتنی لمبی جنگ لڑی ہے، شاید آج وہ ورلڈ بک میں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں کہ 120 سال جنگ ایک ہی میٹر پر 120 سال تک دونوں قبیلوں میں جنگ چلتی رہی ہے۔ کتنے مرے، کتنے کٹے، اور بیس کیا تھی؟ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑ دی تھی، اس پر جو ہے نا ان کی 120 سال جنگ چلی ہے۔ اوس اور خزرج یہ مدینے کے لوگ تھے، اور جب ان کے اچھے نامی گرامی بہادر سب مر گئے تو وہاں پر یہودیوں کا غلبہ ہو گیا۔ تو مدینے میں جو ہے یعنی یثرب جو پہلا تھا، یہودی آباد تھے۔ اب یہ جو انصار ہیں جن کو اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے والے، ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ یہ تو اگرچہ بت پرستی کرتے تھے لیکن جو یہودی تھے وہ پڑھے لکھے تھے اور اہل کتاب میں سے تھے، تو ایک نبی آخر الزمان کا ذکر وہ بار بار یہودی کرتے تھے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ آباد کیوں ہوا تھا۔ تو یہودی جو ہے وہ ہمیشہ ایک آخری نبی کے آنے کی خبریں دیتے رہتے تھے، اور یوں ڈراتے تھے یہ اوس اور خزرج کو کہ آخری نبی کے آنے کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں، جب وہ آئیں گے ہم ان کی فوج میں شامل ہو کر کے تم کو اچھی طرح ماریں گے۔ یہ یہودی ان کو دھمکیاں دیتے تھے، اور وہ اوس و خزرج ڈرتے بھی تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آخری نبی آئے تو یہودی تو ایسے ہی رہ گئے۔ یہ انصار یعنی اوس و خزرج قبیلے کے لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پاس دعوت اسلام پیش فرمائی۔ تو وہ 6 لوگ جو آئے تھے پہلے، سب سے فرسٹ 6 لوگ، انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد پس و پیش کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمایا، اور مدینے کی یعنی یثرب کی کچھ خصوصیات بتائی، تو آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے، اور کہا جس نبی کے انتظار میں پورے یثرب میں شور چلتا رہتا ہے، کیا یہ وہی نبی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں وہی نبی ہوں جس کا انتظار دنیا کر رہی ہے۔ تو وہ جو 6 لوگ آئے تھے انہوں نے کہا اچھا ہے کہ یہودی ایمان لائیں گے، اس سے پہلے ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اتنے دنوں سے تو دھمکیاں دے ہی رہے ہیں کہ آخری نبی کی فوج میں وہ شامل ہو کر کے ہم کو مارنے والے ہیں، ہمارا خاتمہ کرنے والے، ہم پہلے ایمان لاتے ہیں۔ پہلے یہی 6 لوگ ایمان لائے اور واپس گئے یثرب، اور یثرب جا کر کے انہوں نے شور کیا سب کو، اللہ کے وہ آخری نبی جس کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں اور ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں۔ ان کی دعوت پر پھر 12 لوگ پھر آئے مکہ مکرمہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، حضور سے قرآن کی آیتیں سنی، وہ ایمان لے آئے۔ نبوت کا 13واں سال تھا، یعنی ہجرت سے تھوڑے دن پہلے کی بات تھی۔ 70 لوگوں کا قافلہ پھر مدینے سے آیا یثرب سے، اور وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، واپس مدینے آئے۔ مدینے میں یعنی جو پرانا یثرب ہے، گھر گھر میں اب اسلام ایمان یہی باتیں چل رہی تھی، آخری نبی کے چرچے خوب چل رہے تھے۔ اب یہودیوں کے پیٹ میں درد شروع ہوا، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آئیں گے، یہ قریش میں کیسے آ گئے؟ یہ جلن، یہ حسد یہودیوں کو آج تک ہے، آج تک ہے۔ آپ کو میں بتاؤں 2 خاندان پوری دنیا میں مشہور، ایک بنی اسرائیل، ایک بنی اسماعیل، اور یہ دونوں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے جن کو آج بنی اسرائیل کہا گیا، قرآن میں بھی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا نام ہی اسرائیل تھا، اور ان کے 12 بیٹے ہوئے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل، اور سارے یہودی اسی میں ہیں، اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل جن کی قربانی ہوئی، جن کی قربانی پیش کی گئی، اسماعیل علیہ السلام۔ ان کی اولاد میں انبیاء کرام کا تو
सबूत नहीं है, लेकिन एक ही नबी आए जो कायनात के सबसे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े आका व मौला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी औलाद में हुए? इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ये उस वक्त से चपकलिश चल रही है। उनका ख्याल ये है यहूदियों का कि बनी इसराइल में होना चाहिए, सारे नबी उसी में आते रहे। ये बनी इस्माइल को ये शरफ़ क्यों मिल गया कि आखिरी नबी इनके ख़ानदान में आ गए? आपको मैं बताऊं बनी इसराइल में कौन कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ये सारे जितने बड़े बड़े उलुल अज़्म पैगंबर हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये सब के सब, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ये सब यही हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में है, बनी इसराइल में। अब बनी इस्माइल में अगरचे और नबी नहीं, लेकिन एक है जो सबसे आला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये झगड़ा मदीने में सबसे पहले यहूदियों ने शुरू किया और कहा कि ये कैसे हो सकता है। आज भी जा कर के इन यहूदियों से पूछें, हमारे कई उलमा इनसे डिबेट करते हैं, आखिर वो जो तुम्हारी किताबों में आखिरी रसूल का जिक्र है कि एक आखिरी रसूल आने वाला है, वो आया कि अभी तक नहीं आया? इनसे अब पूछें, अभी जा कर के, यहूदी आज भी हैं, किताबों में अभी भी जिक्र है ना, वो आखिरी रसूल आया या नहीं आया? इनका जवाब नहीं। अगर आया तो वो कौन है, और नहीं आया तो अभी कब आएगा? इनके पास उस आखिरी रसूल की निशानियां हैं। कुरान खुद कहता है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को भी नहीं जानते हैं। इन्हें पक्का मालूम है यही आखिरी रसूल हैं, हसद के मारे लेकिन नहीं कहते कि वो आखिरी रसूल जिनका तज़किरा किताबों में आया है। बहरहाल मदीने में अंसार बाजी ले गए, ये आगे बढ़ गए और ईमान लाए और चर्चा खूब होने लगा। यही सबब था कि यसरब यानी पहले मदीने में जब घर घर में इस्लाम फैल गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने को ही मुंतखब इसीलिए फरमाया कि ऑलरेडी वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। बहरहाल हिजरत ये 13वें साल हुई, नबूवत के 13वें साल। उस वक्त तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में ही थे। अल्लाह करीम हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से दर्स और इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़िंदगियों में हुजूर की सीरत की झलकियाँ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। नबूवत का 10वां साल 11वां साल गुज़रा, उसके बाद 13वां साल था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक़ परस्त पर मदीने के 70 से ज़्यादा सहाबा ईमान ला चुके थे और मक्का वालों की तकलीफ़ें बहुत बढ़ चुकी थीं। इसी असना में एक मरतबा का सफ़र भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबलीग का सफ़र जो मशहूर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मक्का वाले अज़ियत पर आमादा हैं और जल्द कबूल करने वालों में से नहीं हैं, तो आपने ये इरादा फरमाया कि मक्का से निकल कर के ताइफ शहर जाते हैं। ताइफ शहर में मालदार लोग भी बहुत सारे थे, अहले अक़ल भी थे, उनके इस्लाम लाने से फ़ायदा भी होता कि असर और रसूख वाले थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमाकर ताइफ का सफ़र किया। तो ताइफ जब गए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ आपके मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु साथ में थे। ये शुरू इस्लाम लाने वालों में है हज़रत ज़ैद, बिल्कुल इब्तिदा में जो लोग ईमान लाए उनमें हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर ताइफ पहुंचकर वहाँ के जो बड़े लोग थे उनके पास गए, जो असरदार लोग थे उनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत रखी, उन्हें समझाया। तो जो बैठे थे एक महफिल में वो सब मजाक उड़ाकर उठ गए। दूसरी जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर भी यही हाल हुआ। उनमें से एक भी जो है आपकी दावत की तरफ आने को तैयार ना हुआ। इतने पर अगर बस होता तो ठीक,
لیکن ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اڑاتے نوجوانوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ ہمارے شہر میں نعوذ باللہ من ذالک مجنون، پاگل، اس طرح کے الفاظ کہہ کر کے ایسا شخص آیا ہے جو ہمیں ہمارے پرانے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو محلے کے اوباش لڑکے سب باہر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں راستے سے چلتے آپ کے آگے پیچھے وہ شور مچاتے ہیں اور آپ کو اذیتیں دیتے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے اور اس کے بعد نوکیلے چیزیں پھینکنا شروع کی ہیں۔ حضور پر ان لوگوں نے اس قدر پتھر بازیاں کی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پوری خون آلود تھی۔ اور حضرت زید بن حارثہ یہ خود روایت کرتے ہیں، کبھی وہ آگے آ کر، کبھی پیچھے آ کر، کبھی دائیں کبھی بائیں حضور کے اطراف آتے ہیں اور ان پتھروں کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئے، لیکن وہ کہتے میں اس کام میں ناکام رہا، میں جتنا بچاؤ کی کوشش کرتا کہ نبی پاک پر کوئی پتھر نہ آئے، مجھ پر گرے ہیں سب پتھر، اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ خون رستے رستے آپ کی پنڈلیوں سے، آپ کی چپلوں پہ، آپ کے نالین پاک میں اتنا جم گیا تھا کہ خون خشک ہو گیا، اور ان اوباشوں سے، بدماشوں سے پیچھا چھڑا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ ایک تو مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا سفر ہے، 100 کلومیٹر کا سفر کا مطلب اس زمانے میں 3 دن لگ جاتے جانے میں، یہ اتنا طویل سفر کر کے پہنچے ہیں اور ان لوگوں نے یہ ضیافت کی، اس طرح سے سامنا کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کھانے کو کوئی چیز ملی تھی نہ پینے کو۔ وہاں پر ایک انگور کا باغیچہ تھا، عتبہ اور شیبہ جو کافر تھے، مکہ کے ہی رہنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر یہاں طائف میں برا سلوک ہوا ہے، تو ان لوگوں نے اپنے باغیچے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، اور اس کے بعد حضور ان کے باغیچے میں گئے تو عداس نامی ایک شخص تھا جو باغیچے کے کام کاج پر مامور تھا، اس نے انگور کا ایک خوشہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا یہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ تو وہ عداس پہلی مرتبہ عربوں میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور اٹھایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے انگور تناول فرمایا، تو عداس جو غلام تھا وہ پوچھنے لگا کہ یہ کلمہ میں نے عرب میں کہیں سنا نہیں، یہ صرف نبیوں کی زبان میں ہوا کرتا تھا۔ پھر جب حضور نے یہ فرمایا کہ میرے بھائی یونس کا وہ شہر ہے، تو اس قدر متاثر ہوا اور کہا کہ ہم عراق میں سنتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے عرب میں، اور یقیناً میں نے آپ کو محسوس کر لیا، اور وہ اس باغیچے میں سب سے پہلا شخص ہے جو حضور پر ایمان لایا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریبوں سے پھیلا ہے۔ طائف کے بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے پیسے والے ایمان تو نہیں لائے ہیں، لیکن انگور کے باغیچے میں کام کرنے والا ایک مزدور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو جانتے ہیں حضور کی خوشیاں دوبالا ہو گئی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پتھروں سے اتنا غم نہ ہوا جتنا تیرے ایمان لانے کی خوشی ہوئی۔ حضور پاک کی یہی تو تعریف قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے پاس وہ رسول آیا جو صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ آپ کو میں بتاؤں یہ عداس جہاں حضور کو انگور کا خوشہ پیش کیا تھا وہاں پر آج ایک مسجد بنی ہے طائف شہر میں، اور آج بھی وہاں انگور کا باغیچہ موجود ہے، آج بھی انگور ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے تناول فرمایا تھا، اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں، کیونکہ جنگ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے،
हुजूर के चेहरे पर लोहे की टोपी से एक जालिम ने मारा था तो लोहे की कड़ी हुजूर के रुखसारों से अंदर घुस गई थी। हुजूर के दांत मुबारक शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, बहुत सख्त जंग थी। हज़रत आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी ज़िंदगी पाक में जंग उहद की तरह कोई सख्त चीज़ आई? हुजूर ने फरमाया कि हाँ, जंग उहद से भी ज़्यादा सख्त दिन ताइफ का था। ताइफ का था। ताइफ के सफ़र में उन लोगों ने इस कदर पथराव किया था कि मेरी पेशानी लहू लहान हुई थी और नाले पाक को तलवों से निकालना मुश्किल था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह पहाड़ के नीचे आराम करने के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ आज भी मस्जिदुर रसूल बनाई गई है, छोटी सी मस्जिद, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। हुजूर ने जहाँ सजदा फरमाया, जब अपने ग़ुलाम अपने मुँह बोले बेटे के साथ सजदे रेज़ हैं, उस वक्त ज़ालिमों ने ऊपर पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर ढकेल दिया। पहाड़ से कि वो पत्थर लुढ़कता हुआ आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी के ऊपर गिर जाए। वो इतना बड़ा पत्थर है, फरमाया रिवायत में उन्होंने वहाँ से लुढ़काया, लेकिन अल्लाह के फ़रिश्तों ने उसको वहीं बीचों बीच रोक दिया। वो पत्थर आज तक रुका हुआ है, आज तक वो पहाड़ पर उसी तरह से रुका हुआ है, सदियाँ गुज़र गईं। अब उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ताइफ से लौट रहा था कि बीच रास्ते में जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज़ किया कि हुजूर, 2 फरिश्ते आए हुए हैं आपसे मुलाकात के लिए। हुजूर ने उन 2 फरिश्तों के मुतालिक पूछा, कौन हैं? जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दावत को भी अल्लाह ने सुन लिया और शहर ताइफ के इनकार को भी अल्लाह ने सुन लिया, लिहाजा अल्लाह ताला ने ये उन फरिश्तों को आपके पास भेजा है जो पहाड़ों पर अजाब लाया करते हैं, पहाड़ों के ज़रिए से अजाब लाया करते हैं। उन दोनों फरिश्तों ने सलाम पेश किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अर्ज़ किया, शहर ताइफ 2 पहाड़ों के बीच में आबाद था। उन दोनों पहाड़ों के नाम भी हैं, जबल क़ैक़आन और एक कोई पहाड़ के दोनों नाम थे। उन 2 बड़े पहाड़ों के बीच में ये शहर आबाद है। दोनों फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछले नबियों की उम्मतों ने जब उनको झुटलाया है, हम उतरते और उस कौम को हमेशा के लिए ख़त्म करते। अल्लाह के हुक्म से हम आए हैं, लेकिन आपकी इजाज़त दरकार है। ये शहर ताइफ की कौम आपको झुटलाई और आप पर पथराव की, अल्लाह ने ये सब देखा है। हुक्म फरमा, इन दोनों पहाड़ों को हम मिला देंगे, ये ताइफ शहर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फ़रिश्तों की ये बात सुनी, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा साथ में थे, ये कहते हैं, मैंने भी अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए हिलाकत की दुआ करें। इस कदर अज़ियत देने वाली कौम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये जुमला फरमाया ज़ैद बिन हारिसा से कि मैं इनकी नस्लों में ईमान लाने वाली कौम को देख रहा हूँ, मैं इनकी नस्लों में इस्लाम को देख रहा हूँ। हुजूर पाक की ये दूरबीन निगाह थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, हुजूर ने दुआ तो किया, लेकिन यूँ कहा, अल्लाहुम्मा हद्दिक लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम को तो हिदायत दे दे कि ये मुझे नहीं पहचानती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक जुमला और है हदीस पाक में, वो पढ़ते ही हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। ज़ख्मों से चूर बदन है, पेशानी लहू लहान है, दिन भर की थकान है, प्लस उस पर भूख और प्यास की शिद्दत है। इन हालतों में जानते हो, शाम का वक्त आया तो ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मौला की बारगाह में रो रहे थे। ये कहते हुए अल्फाज तो सुने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ अर्ज़ करते हैं कि अश्कू इलैका या अल्लाह क़ल्लत हिलती, कहते हैं अल्लाह मैं अपना उज़्र तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। उज़्र किसको कहते हैं? कमज़ोरी को। अर्ज़ करते हैं, मैं इन पर गालिब ना आ सका, मैं इनको दीन ना पहुँचा सका, और इन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, ऐ अल्लाह अगर तू गज़बनाक नहीं है, तू नाराज़ नहीं है, तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। ऐ अल्लाह अगर तू मुझसे राज़ी है
تو ان کی تکالیف کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ نہیں کہ مولا ان کافروں کو چن چن کر کے تو ہلاک کر دے، بلکہ اس وقت بھی اپنے رحمان سے یہ التجا کہ اے اللہ میرے اس تبلیغ سے اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر ان کی تکلیف سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تاریخی جملے ہیں حدیث پاک میں، پڑھو تو دعاؤں میں عربی میں عجیب سی رقت طاری ہوتی ہے کہ کون ہے جو اس قدر تحمل رکھتا ہے، اس قدر برداشت کی طاقت رکھتا ہو کہ ان حالتوں میں بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہے کہ اگر مولا تو راضی ہے تو یہ سب چیزیں ہیچ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے اور اس کے بعد پھر وہ ہجرت کے دن قریب آئے. جب 13 سال ہو گئے نبوت کے، مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے نکل کر مدینے تشریف لے جائیں. یہ وہ دن تھے جب مکہ والوں نے مکمل پلاننگ کر لی تھی. دارالندوہ ایک جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کے یہ میٹنگیں کرتے تھے سارے گرو گھنٹال، جتنے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ ندوہ میں جمع ہوتے تھے. ندوہ ایک جگہ تھی جس پہ پنچ لگتی تھی، پنچایت ہوتی تھی، اور اس میں بڑے بڑے مشورے طے پاتے تھے. وہاں سارے لوگ جمع ہوئے، ابو جہل بھی تھا. یہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ میٹنگ کے لیے بیٹھے تھے کہ ان محمد کا کیا کیا جائے. بائیکاٹ کر کے دیکھا، مار کر کے دیکھا، ان کے غلاموں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم سب کر کے دیکھا، لیکن ان کی دعوت رکتی نہیں. جب کبھی کوئی قافلہ مکہ آتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، پھیلتا جا رہا ہے یہ دین. تو پھر اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ روایت ہے کہ ایک شیخ تشریف لائے، عمر دراز تھے، سفید لباس میں. وہ میٹنگ میں آئے، میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہم تو انہیں جانتے نہیں تھے. اچھا حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آنے والا کہا میں نجد سے آیا ہوں. کہاں سے؟ نجد، جس کو آج نجدی کہتے ہیں، وہ نجد کے رہنے والے کو نجدی کہتے ہیں. اور یہ بڑے عمر دراز شیخ تھے. وہ آئے، کہا کہ میں نے سنا کہ تم لوگ کوئی اچھے کام کی منصوبہ بندی کر رہے والے کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا کہ پورا خاندان اس سے جنگ کرتا، قصاص لیتے. تو سب یہ ڈرے ہوئے تھے کہ پھر ہمارے خاندان میں لڑائیاں شروع ہوں گی. تو آئے ہوئے شیخ، نجدی شیخ نے مشورہ یہ دیا ایک کام کرو کہ ہر خاندان کا ایک ایک آدمی آگے آئے اور ہر ایک آدمی ایک ایک تلوار لے کر کھڑا رہے، اور سارے لوگ مل کر کے جب ماریں گے تو قریش جو ہے ہر خاندان سے تو بدلہ نہیں لے سکتی. خاندان قریش ہر ایک سے تھوڑی نا جنگ کر سکتا ہے. تو لہٰذا ایک خاندان اگر جا کر مارے گا تو جنگ ہونے کے اندیشے ہیں سارے لوگ. تو سب لوگ کہتے ہیں کیا مشورہ تھا، بہترین مشورہ تھا. اور ہم سب لوگوں نے اتفاق کیا کہ مکہ میں جتنے آباد قبیلے ہیں ہر ایک قبیلے کا ایک ایک آدمی رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائے گا اور ہر ایک اپنی تلوار سے انہیں مارے گا تاکہ قصاص بدلہ لینے کے لیے قریش کے پاس کوئی چارہ نہ رہے. یہ طے پایا، یہ میٹنگ بھی ہوئی. جانتے ہیں یہ شیخ نجدی ابلیس لعین تھا، شیطان مردود تھا، جس کے متعلق صاف ہے، لیکن کہہ کر کے کیا آیا؟ شیخ نجدی. حیرت کی بات ہے، پتہ نہیں اس وقت کون سا لال رومال پہنا تھا، کون سا پہنا تھا، لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے ندوہ اور شیخ نجدی، یہ دونوں لفظ ہیں. پلان کے مطابق منصوبہ کے اعتبار سے وہ لوگ رات کے وقت ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے. آج کی رات انہیں قتل کرنے کا پورا پلان تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی کہ باہر آپ کے قتل کے منصوبے بن چکے ہیں. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تنہا تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تم آج میرے بستر پر سو جاؤ، میں نکل رہا ہوں اور مدینے کا سفر ہے، اور کل تم بھی لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہیں وہ سب واپس لوٹا دینا اور چلے آنا. حیرت کی بات ہے اس وقت تک دشمنی بھی کرتے تھے اور حضور کے پاس امانت بھی رکھتے تھے. جو جان لینے کے در پہ تھے وہ اپنی امانت بالکل سیف بینک، ان کو پتہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی امانت کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی.
وہ اپنی امانتیں وہیں رکھتے تھے. حضور اس حالت میں بھی جب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ سب میرے جانی دشمن ہیں میں ان کا سب مال لے کے جاؤں. مولا علی سے کہا کہ سب کی امانتیں دے دینا اور تم چلے آنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے جو نکلے، روایت میں حدیث پاک میں ہے سورہ یاسین شریف کی آپ تلاوت کرتے رہے اور ہاتھ میں کچھ مٹی اٹھائی اور ان کافروں کے منہ پر مار دیا جو دروازے کے باہر کھڑے تھے. سب کے سب اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ نہ سکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے نکل آئے، کسی کو خبر تک نہ ہوئی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے. حضرت ابوبکر صدیق جاگ رہے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں پہلے ان سے کہا تھا کہ ایک رات مجھے اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم فرمائے گا. تو صدیق اکبر رو پڑے کہ کیا مکہ چھوڑ کر آپ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا تھا ہاں، جس دن مجھے یہ حکم آئے گا میرے سفر کا ساتھی تو رہے گا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اس دن سے میں نے گھر کا دروازہ بند ہی نہیں کیا کہ نہ جانے کب میرے آقا تشریف لائیں میرے گھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر. اس کے بعد کے جو احوال ہیں انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں، لیکن رات ہو گئی. شیخ نجدی دوبارہ آئے، دیکھا کہ ہو گیا کام کی نہیں. تو باہر تو یہ تلواریں سونتے ہوئے کھڑے تھے. شیخ نجدی آ کر وہی ابلیس لعین کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی انتظار میں ہیں ہم، رات ڈھل جائے تو اندر جائیں. ابلیس نے کہا لعنت ہو تم پر، وہ تو چلے گئے گھر سے، وہ نہیں. تو سب کے سب گھس گئے اندر گھر کے اندر، اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سخت پہرے داری سے کیسے جاتے. سب تلواریں لے کر اندر گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بستر پر سوئے ہیں، لیکن یہ بھی کیفیت یہ ہے، یمنی چادر تھی حضور کی، وہ سبز رنگ کی گرین کلر کی ہوا کرتی تھی. تو یمنی چادر اوڑھے ہوئے حضرت علی سو رہے ہیں، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہوگا، چاہتے تو وہیں بستر پر کوئی مار دیتے. تو لوگوں نے ان کے بستر کو گھیر تو لیا، لیکن انہی میں لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ یہ سونے کا طریقہ یا جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ محمد نہیں ہو سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھے تو سب ہیبت ناک ہو کر واپس نکل آئے کہ ہم جن کے قتل کے لیے آئے تھے وہ نہیں تھے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کتنے آرام سے میرے آقا کا بستر سنبھالے ہوئے ہیں، تلواریں جہاں سوتے ہوئے لوگ کھڑے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسی نیند زندگی میں آئی نہیں کبھی، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ صبح لوگوں کی امانتیں دے کر آ جانا. مجھے یقین تھا صبح میری ہونا ہے، صبح میری ہونا ہے. ان کے تلواروں سے یا ان کے نشانوں سے کوئی خوف نہیں تھا. اس کے بعد جو ہجرت کا سفر ہوا مدینہ طیبہ کا، انشاءاللہ العزیز اس کو آگے کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں. اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر سیدھے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر گئے. یہ ہجرت کی رات ہے. آپ کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں تیاری میں تھے. اٹھے اور رات کو چل پڑے. یہ رات کا وقت تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں آپ کی بیٹیاں تھیں اور آپ کی زوجہ اور آپ کے والد ابو قحافہ نابینا ہو چکے تھے، لیکن وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اس وقت تک. حضرت ابوبکر صدیق نے صرف اپنی بیٹی حضرت اسماء سے کہا تھا کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، بابا کو کہنا مت.
اور اپنا خیال رکھنا، تو کچھ چیزیں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گٹھری میں پتھر سب ڈال کر باندھ کر ایک طاق میں رکھ دیا کہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے والد جو ہے یہ پوچھیں گے کہ ابو بکر سارے پیسے بھی گھر سے لے کر کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء جو ہے اس کام پر تھیں کہ اپنے دادا بوڑھے تھے، وہ دوسرے دن جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر گھر پر نہیں ہیں اور جا چکے ہیں، تو وہ آئے اور اپنی پوتی اسماء سے کہا کہ دیکھو ذرا کہ ابو بکر سارا سامان لے کے تو نہیں گیا۔ تو پتھروں کی گٹھری جو رکھی ہوئی ہوتی، حضرت اسماء جو ہے اپنے دادا کا ہاتھ لے جا کر وہاں لگاتی، کہتی سارا سامان یہی ہے، یہاں رکھا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب کچھ لٹانے والا گھرانہ تھا حضرت ابو بکر کا۔ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ نکل تو گئے، لیکن جو ڈائریکشن میں جانا تھا، کیونکہ مدینے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نکلتے ہی مکہ میں شور مچ جائے گا اور سارے لوگ ہماری تلاش میں نکل پڑیں گے، اور سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم جائیں گے تو صرف مدینے ہی جائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہترین سیف جگہ وہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا ہم مدینے کے ڈائریکشن پر نہیں چلتے، تھوڑا اپوزٹ ڈائریکشن چلیں گے، اور جب یہاں تلاش ان کی سب تھوڑی بند ہو جائے پھر ہم آگے کا سفر کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اس مشورے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ڈائریکشن میں چلنے لگے۔ آپ نے مشورہ پسند فرمایا، اور اسی وجہ سے یہ سور پہاڑ، جبل سور جو ہے مکہ میں ہے آج بھی، یہ بھی تقریباً حرم شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، لیکن یہ مدینے کے راستے میں نہیں آتا ہے، یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آتا ہے۔ تو سور پہاڑی ہے، ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پہاڑ کے اوپر ایک غار کو جانتا ہوں، بہت محفوظ جگہ ہے، ہم وہاں رہ لیں گے 1-2 دن، اس کے بعد آگے کا سفر طے کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو بھی پسند فرما لیا، اور پھر جب سور پہاڑی کے قریب پہنچے تو اوپر چڑھنا شروع کیا۔ یہ بہت اونچا پہاڑ ہے، اور جب چڑھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکان محسوس ہوئی، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے پیش کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے اوپر تک آپ نے سفر فرمایا۔ آج میں جانتا ہوں، ہم گئے تھے، 2 سیب اور 1 پانی کی بوتل ہاتھ میں بھاری پڑ جاتی ہے۔ چڑھتے وقت لوگ کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے تو چڑھنا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنا سامان بیچ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں، کہ اوپر چڑھنے کے لیے خالی ہاتھ ہونا پڑتا ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا، جا کر کے آنے کے بعد کتنے دن تک تو پٹھے درد کرتے ہیں، تھوڑا 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 کرتے کرتے کوئی چڑھان ہوتی ہے، کئی بار بیچ میں الٹی آ جاتی ہے، چکر آ جاتے ہیں، کوئی آج تک باضابطہ سیڑھیاں نہیں بنی ہیں، اسی طرح سے چڑھنا ہے۔ اور اس دن اندازہ ہوا کہ صدیق اکبر نے بار نبوت کو اٹھایا تھا اپنے کندھوں پر، اور وہاں تک لے جانے کے بعد وہ جو جانثاری ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی، وہ کمال کی ہے تاریخ میں۔ اسی لیے آپ کے لقب میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اگر اردو میں یاد کرتے ہیں تو یار غار، یار غار کا مطلب غار کا ساتھی، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یاد کرو اے محبوب جب آپ غار میں تھے اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک ہی ساتھی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے 10ویں پارے میں۔ اس غار میں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بیٹھنے کے لیے عرض کیا، خود جا کر اس غار کی پوری صفائی فرمائی، اور اس کے سوراخ کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے بند کر دیا کہ کوئی کیڑے مکوڑے نہ آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر لے جا کر آرام کرنے کی عرض کی، لیکن ایک سوراخ پر آپ اپنے پاؤں کی ایڑی لگا کر بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کی غرض سے گئے۔ اس غار کو ابھی بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے تو اتنا چھوٹا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا اندر کوئی،
صرف بیٹھ سکتا ہے, کھڑے ہونے والی جگہ نہیں ہے وہ. اور 2 ہی لوگ اندر جا سکتے ہیں, غار میں اتنا چھوٹا ہے, 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, باقی سب پتھروں سے گھرا ہوا ہے. تو روایات میں ہے مشہور کہ ایک سانپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر وہاں پہنچ گیا آپ کی زیارت کے لیے, لیکن اندر جانے کے سارے راستے بند تھے. تو ایک راستہ جس پر آپ نے ایڑی لگا رکھی تھی, صدیق اکبر نے پاؤں پر ان کے سانپ کاٹنے لگ گیا کہ یہ پاؤں ہٹائیں تو میں اندر جاؤں اور دیدار مصطفیٰ کر لوں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ پیر ہٹانے کو تیار نہیں. زہر چڑھتا ہوا ان کے ران تک آ گیا اور ان کا جسم پیلا پڑنے لگ گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. درد کی شدت بڑھ گئی. بعض روایات میں ہے کہ سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا زہریلا ہوتا ہے, وہ کافی پرانا سانپ تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ما لک یا ابا بکر, اے ابو بکر کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے, ایسا لگتا ہے سانپ نے کاٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں ہٹاؤ. کہا آقا وہ آپ کو ایذا نہ دے دے, تکلیف نہ دے دے, مجھے کاٹتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایذا نہ دے دے. مجھے ایک بات بڑی وہ لگتی ہے, صحابہ میں ایسی محبت تھی, کہاں کہاں آپ کو میں یہ جلوے دکھاؤں. جناب ابو طالب کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب وہ شعب ابی طالب میں حضور 3 سال تک جو بائیکاٹ کے دن گزارے تھے, جانتے ہیں آپ, میں نے بتایا مکہ میں بائیکاٹ کے دن گزارے. جناب ابو طالب رات کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کی جگہ کبھی اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے چادر اڑا کر کے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیا کرتے تھے بڑھاپے کے عالم میں, اور صبح اٹھ کر کے پہلے دیکھتے تھے. تو یہ پوچھنے پر کہ آپ روزانہ حضور کی جگہ پر جو سونے کی جگہ ہے کسی کسی کو ڈال دیتے ہیں, کہا کہ اگر غفلت میں ہم پڑے رہیں اور کوئی مکہ کا کوئی بھی دشمن آ کر کے مارے تو محمد کا قتل نہ ہو, میرے بیٹے کا قتل ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بیٹوں کو نچھاور کر دیتے تھے. صدیق اکبر بھی جب اپنی جان کی پرواہ نہ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر ہٹاؤ, وہ مجھے ایذا نہ دے گا. سانپ اندر داخل ہوا, جی بھر کر کے میرے آقا کی زیارت کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق دنیا میں کون نہیں ہے سوائے ابلیس کے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کوئی مشتاق ہے. واپس سانپ چلا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت ابوبکر کے پیر میں لگایا, وہ زہر ختم ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کو زندگی بھر اس زہر کا کبھی درد نہیں محسوس ہوا. یہ معجزہ بھی تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. یقیناً وہ لمحہ مبارکہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, شفا رکھی ہے. ان کا نام پڑھ کر کے شہد کی مکھی شہد میں مٹھاس لاتی ہے, تو خود اس منہ مبارک میں کتنی مٹھاس ہوگی. وہ دہن وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن تک کا وہاں قیام تھا. 3 دن کیسے رہے لوگ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ 5000 فٹ اونچا پہاڑ, ایک بار آپ چڑھ کے آنا, اللہ توفیق دے آپ سب کو. حج میں جانا ہوا, عمرے میں جانا ہوا, تو میرے آقا کی وہ نشانی دیکھنے کے لیے ایک بار تو جائیں, کیونکہ یہ وہابیوں نے سب چھیڑ چھاڑ کیا ہے ہر جگہ, لیکن یہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں پاتے, تو وہاں تک جا کر کے کچھ نہیں کیا. سنا ہے ابھی غار ہیرا میں نشانیاں مٹا دیا, جو لکھا ہوا تھا اس کو ختم کیا. بڑی عجیب سی ان کو بے چینی ہے, تکلیف ہے میرے آقا کے نام سے. لیکن کتنا مٹاؤ گے, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, آدھا تیرے یا رسول اللہ, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. غار ثور آپ جائیں, ایک بار جا کر کے آنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا سفر ہے. لیکن ان دنوں میں 3 دن تک جب تک میرے آقا تھے, حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما روز اپنے گھر سے کھانا لاتی تھیں اور غار ثور تک کھانا پہنچاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی. دن میں 2 مرتبہ جاتی تھیں کھانا لے کر کے اور پھر واپس آتی تھی.
نہ کوئی انہیں تھکن تھی نہ کوئی اکتاہٹ تھی. اسی لیے صدیق اکبر کا جو گھرانہ ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹ جانے والا گھرانہ ہے, بے پناہ محبت کرنے والا گھرانہ. اور صدیق اکبر کی ہی گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے پورے صحابہ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت ابوبکر کی 4 پیڑھیاں صحابی ہیں, باقی کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے. 4 پیڑھیاں یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے والد بعد میں ایمان لائے, ابو قحافہ وہ صحابی, حضرت ابوبکر صحابی, حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے ہیں وہ صحابی, حضرت ابوبکر کے پوتے وہ بھی صحابی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 4 پیڑھیاں ایمان بھی لائیں اور سب کے سب صحابیت کا شرف بھی پائی, پورا خاندان نچھاور کیا ہوا ہے. پھر اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غار ثور میں تھے, اب دیکھیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ کے کفار وہاں تک بھی پہنچ گئے. وہ پیروں کے نشان دیکھنے کے ماہر تھے عرب والے, کبھی اونٹنیوں کے پیر کے نشان ڈھونڈتے, کبھی لوگوں کے گئے ہوئے پیروں کے نشان ڈھونڈتے. عرب تو اس میں ماہر تھے, حتیٰ کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے بتا بھی دیتے کہ کون سا خاندان گیا ہے یہاں سے, کون سے قبیلے والے لوگ گئے ہیں. اور جیسے کہ مشہور روایت یہ ہے حضرت ابوبکر کو ابو بکر جو کہا جاتا ہے, ان کا جو نام ہے یہ مشہور جو ہوا ابو بکر. بکر جو ہے نا عرب کا ایک بہت بڑا نصاب آدمی, نصاب کا مطلب وہ نشانیاں دیکھ کر کے نسب بتانے والا. اس کا حال یہ تھا کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے تقریباً وہ خاندان کا پورا بایو ڈاٹا بتا دیتا, بایوگرافی بتا دیتا کہ کون سا خاندان کا آدمی یہاں سے گیا ہے. تو وہ بکر بہت مشہور تھا کہ نسب پورا بتاتا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کسی کے انگلی کا پور, یہ پور جو ہے یہ دیکھ کر کے اس کی 8 پشتیں گنا دیتے تھے کہ تیرا باپ یہ ہے, تیرا دادا یہ ہے, تیرا پردادا یہ ہے, تیرا فلاں یہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق نسب کے اس میں اتنے ماہر تھے, اسی لیے آپ کو کہا گیا وہ تو بکر ہے جو ایک خاندان بتاتا ہے, یہ بکر کا باپ ہے جو 8 پشتوں تک بتا دیتا ہے, ابو بکر. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تھے, تو کفار جو ہے پیروں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے. کہاں تک؟ پہاڑ تک بھی پہنچے, کیونکہ مکہ میں دوسرے ہی دن یہ اعلان ہو گیا تھا جو محمد اور ان کے ساتھی کو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے, 100 اونٹ دیے جائیں گے. اس زمانے میں 100 اونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 100 کار, یعنی آج کے زمانے میں جو کار ہے, کار کی جو قیمت ہے وہی اونٹ کی قیمت تھی اس وقت. جس کے پاس ایک کار ہے آج وہ ایک سواری والا سمجھا جاتا ہے, بڑے اچھے طبقے والا سمجھا جاتا ہے, یا مڈل کلاس کا ہے. اور جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ ہائی لیول کا آدمی ہے. اب 100 اونٹ, ابھی یہاں کوئی اعلان کر دے کہ 100 مرسیڈیز کسی کو ملیں گی تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا 100 مرسیڈیز کا مطلب کیا ہے. تو اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہے وہ مرسیڈیز اور بڑی لگژری گاڑیوں کے مقابل میں مانے جاتے تھے. عام اونٹ الگ ہے, سرخ اونٹ یعنی لال رنگ کا اونٹ وہ لگژری اونٹ تھا, جس کے پاس ہوتا ہے وہ بڑے قسم کا آدمی. اور ویسے 100 اونٹ کا اعلان ہو چکا تھا مکہ میں کہ جو ڈھونڈ کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے. آپ کو اونٹوں کی اہمیت ابھی نہیں معلوم, ضرورت آپ کو نہیں پڑتی ہے, لیکن اس وقت کی سواری بھی وہی تھی, ان کی سفر کا سارا دار و مدار اس پر تھا. اس انعام کے چکر میں در در کی لوگ جو ہے خاک چھان رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ بھی گئے تھے. اب غار تک بھی پہنچ گئے, یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچے کہ اگر وہ اپنے پیروں کی ایڑیاں اٹھا دیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر ان کو صاف نظر آ جاتے. حضرت ابوبکر غار میں بیٹھے ان کی گردنیں دیکھ رہے تھے, لیکن کفار و مشرکین حضور کو اور حضرت ابوبکر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. غار کے دہانے تک, منہ تک تو پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے وہاں پر 2 نشانیاں ایسی پیدا فرمائیں, ایک مکڑی نے جال بن دیے, ایک کبوتری نے فوراً انڈے دیے. یہ نشانی تھی اس زمانے میں کہ جہاں کبوتری انڈے دیتی ہے انسانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا,
اور مکڑی نے جال لگایا، اس کا مطلب اگر کوئی اندر گیا آیا ہوا ہوتا تو جال ٹوٹ چکا ہوتا، اور مکڑی کو جال لگانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اتنا گھنا جال لگا دیا تھا مکڑی نے چند گھنٹوں میں۔ تو اب یہ دو نشانیاں دیکھ کر کے کفار وہاں تک پہنچ کر کے بھی حضور کے قریب نہ جا سکے، پلٹ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے وہ تمہاری گردن تک قریب لا کر دشمن کو بھی دور پھینک دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے۔ حضور جو ہے جان کائنات ہیں، اور جان کس کو نظر آتی ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قریب آ کر کے بھی دیکھ نہ سکے۔ یہ دونوں چیزیں نشانیاں بن گئی۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نہ مکڑی کو مارو نہ کبوتر کے ساتھ زیادتی کرو، یہ دونوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے پہرے دار ہیں، جس کو آج کہتے ہیں نا محافظ ناموس رسالت۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری کرنے والی مکڑی بھی ہے اور کبوتری بھی ہے، اور دونوں عزت پائے ہوئے لوگ ہیں۔ مکڑی کو مارنا منع ہے، ہاں بس یہ ہے کہ اس کے جال کو صاف کریں لیکن اس کو نہ ماریں۔ بعض بزرگوں نے حیات الحیوان ایک کتاب ہے حیوانات، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ مکڑی کو مارنے والے کو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کئی طرح کی بیماریوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، اس کو نہ مارے، اس لیے کہ اس کو اعزاز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنا جال بن دیا تھا۔ اور دوسری چیز کبوتری کا بھی ہے۔ کبوتری ایک ایسی، کبوتر ہی سمجھ لیں، ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے، آج بھی اگر کوا آ جائے تو بھگا دیتے ہیں، کبوتر آئے تو کوئی بھگاتا نہیں۔ حرم کی ہر مینار میں آپ کو، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ کے اندر، سب جگہ آپ کو کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے، بے حساب کبوتر بھرے ہوئے ہیں، لیکن کبھی آپ جا کر کے دیکھنا نہ مسجد نبوی میں وہ بیٹ کرتے ہیں، نہ حرم پاک میں کہیں پخانہ ان کا پڑا ہوا ملتا ہے، گندگی نہیں پھیلاتے۔ لیکن وہ کریں نہ کریں اپنی جگہ پر، ہزاروں لاکھوں پرندوں میں حرم میں رہنے کا شرف اگر کسی پرندے کو ہے تو وہ کبوتر کو ہے۔ وہ میرے آقا کی جالیوں کے پاس بھی آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد پر اپنا بسیرا کیے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ بہرحال وہ ان کی قسمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا۔ خالی وہاں مکہ اور مدینہ میں نہیں، آپ جہاں کے بھی مقدس مقامات دیکھیں گے کبوتر وہاں مل ہی جاتے ہیں۔ کبوتر کی یہ فطرت ہے، مزاج ہے، وہ مقدس مقامات میں اپنا گھر بناتے ہیں، مسجدوں کو، مزارات کو، وہیں پر وہ اپنے گھر بناتے ہیں۔ یہ اعلیٰ نسب ہونے کی بھی علامت ہے اور اچھے اشرف مزاج ہونے کی بھی علامت ہے۔ بہرحال 3 دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے کا سفر فرمایا۔ پھر مکہ والوں میں سے کچھ لالچی بیچ راستے میں آ بھی گئے اور حضور کو دیکھ بھی لیا، پکڑنے کی کوشش بھی کی۔ انشاءاللہ العزیز آگے کے سفر کے احوال کل عرض کرتا ہوں، اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، میرے آقا کے جلووں میں زندگی دے اور میرے آقا کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ سیدھا جو مدینہ جاتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کے ایک الگ خفیہ راستے سے جا رہے تھے، اس راستے پر بھی پیچھا کرتے ہوئے ایک شخص آ ہی گیا، سراقہ۔ اور جب وہ قریب آنے لگا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بری نیت سے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، یہ شاید ہمیں تیروں سے حملہ کرے گا اور زخمی کر کے گرفتار کر کے لے جانا چاہتا ہے۔ چونکہ مکہ میں انعام کا جو یہ 100 اونٹ کے انعام کا اعلان جو ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہی آ رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے ٹاپ سمیت وہ زمین میں دھس گیا، اور اس نے جب یہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات کا زمین کیسے پیروی کر رہی ہے، اس نے اپنے تیر کمان پھینک دی اور کہا مجھے امان دے دیجیے، اور یہ کہنے لگا آپ
شریف ابن شریف ابن شریف، کریم ابن کریم ابن کریم. آپ کریم ہیں، آپ کے باپ کریم، آپ کے دادا کریم ہیں، کرم کرنے والے لوگ، مجھے معاف کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑ دے. زمین کھل گئی اور وہ پھر نکل پڑا. اس طرح کا واقعہ بعض روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ ہوا اس کے ساتھ. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا زمین پکڑ لے، 3 بار حضور نے فرمایا زمین چھوڑ دے. ہر بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے. بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ہم کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے گناہوں کی سزا یہاں ہونے والی ہے کہ قیامت کے دن ہونے والی ہے. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. معاف کیا جائے گا. سراقہ کو معاف کیا. حضور نے پوچھا ہے سراقہ تو کیوں پیچھے پڑا ہے؟ 100 اونٹوں کے لیے؟ 100 اونٹوں کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسرا کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن وہ تیرے ہاتھ میں آ جائیں. بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہوا کرتے تھے وہ سونے کے کنگن ہوتے، اور پوری دنیا میں وہ کنگن کسی کے پاس نہیں ہوتے، صرف سپر پاور کسرا کے پاس ہوا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دن کیسا ہوگا، میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسرا بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں. سراقہ کہاں، ایک بدوی شخص یعنی دیہات کے رہنے والے یا مکہ کے قریب رہنے والے، وہ ایمان لایا ہوا ابھی نہیں ہے، اور حضور بشارت دے رہے ہیں اتنے دنوں بعد کی، جبکہ ابھی پاور میں وہ کسرا ہے، ایران کی حکومت کا غلبہ ہے. اس نے دیکھا جب نبی کی بات زمین مانتی ہے تو شاید یہ بات بھی کمپلیٹ ہو کر رہے گی. کہا کہ مجھے یہ لکھ کر کے دے دے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے امان نامہ سراقہ نے لکھوا لیا اور واپس چلا گیا. ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جیسے روایت میں ہے. پھر راستے میں مکہ میں جو بھی ملتا محمد کو دیکھا تو سراقہ کہتا میں ہر جگہ دیکھ لیا، نہیں ہے کہیں نہیں. واپس مکہ میں آ کر ویسے ہی رہنے لگے. وہ جنگ طائف یا فتح مکہ کے دن وہ ایمان قبول کیے، اس سے پہلے بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپورٹ میں رہے مکہ میں جب تک تھے. اور جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تھے 6 ہجری کے بعد، اپنے پورے خاندان سمیت حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. یہ حضرت سراقہ. اب یہ بات ہو گئی. اس کے بعد دوسرا دن تھا ہجرت کا. روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے یہ 9 دن کے آس پاس کا تھا. دوسرا دن تھا مقام قدید، ایک جگہ آتی ہے جہاں پر معبد نام کی ایک مشہور و معروف خاتون، جس کا اصل نام عاتقہ. یہ خاتون عرب میں مشہور تھی کہ جو بھی سفر پر جانے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوب مہمان نوازی کرتی. اس کا گھر بیچ راستے میں تھا، جو بھی گزرتا ہے مسافر وہاں سے اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی. وہ مہمان نواز خاتون تھی. لیکن اتفاق ایسا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، آپ نے قیام فرمایا، رک گئے. اس دن اس خاتون کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو پیش کر سکے. وہ خاتون گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی کہنے لگی آج میرے ساتھ نہ جانے کیسا ہوا، اتنے حسین چہرے والے لوگ آئے اور میرے پاس کھلانے اور پلانے کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوکھی بکری، کمزور بکری اس کے گھر کے باہر بندھی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو اس بکری کا دودھ دوہ لوں. اس خاتون نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو یہاں میرے گھر پہ بندھی نہیں رہتی، میرے شوہر اس کو بھی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے لے جا چکے ہوتے. میرے شوہر ساری بکریوں کو لے گئے ہیں لیکن یہ ایک رہ گئی، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں دوہ لوں. اس خاتون نے کہا تم اگر اپنے ہاتھوں سے دوہنا چاہتے ہو تو لے لو، قطرہ بھی نکل جائے تو یہ تمہارا نصیبہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں
اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے تھن کو جیسی ہی آپ نے ہاتھ لگایا دودھ کا تھن بھر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ دوہا کہ اس ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے۔ جو کچھ بھی اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا ایک ہی بکری کے دودھ سے بھر گیا سب۔ صدیق اکبر اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب شکم سیر ہو کر دودھ بھی پیے۔ وہ حیرت زدہ تھی ام معبد کے ایک بوڑھی بکری جس کے تھن سوکھ چکے، موت کا انتظار کر رہی بکری، اس میں اتنا دودھ آیا کہاں سے؟ اور اس کے بعد جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اپنے گھر کو سجا دیا اور کہا کہ میرے گھر رک جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہاں رکے۔ اور حدیثوں میں جو ام معبد کے الفاظ ہیں وہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ ام معبد نے جو نقشہ کھینچا ہے نا حضور پاک کا، اچھے اچھے بڑے بڑے شاعروں نے یہ نقشہ نہیں کھینچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن وہاں سے اٹھے اور پھر سفر پر چل پڑے۔ ام معبد کا جو شوہر ہے وہ آیا اور پوچھا، گھر میں ایک حسین سی خوشبو آتی ہے، کوئی آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہاں بہت ہی حسین چہرے والے آئے تھے۔ کون تھے؟ کیا نام تھا؟ ام معبد نے اپنے انداز سے نام خود ہی بنا لیا تھا، پوچھا نہیں تھا نام دونوں کا۔ کہنے لگی ایک مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا، اس نے خود جو ہے حضور کا نام مبارک رکھ لیا۔ حضور ویسے بھی مبارک کہتے ہیں برکت والا۔ اپنے شوہر کو اب وہ نقشہ کھینچ کر کے جو بتاتی ہے، اس کے شوہر نے پوچھا وہ کون تھے، کیسے تھے؟ وہ کہتی ہیں کیا بتاؤں، وہ جب سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، اور دور ہوں تو دیکھنے کا جی چاہنے لگے۔ اور پھر ایک ایک عضو کو نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، بھویں ملی ہوئی کشادہ پیشانی، جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا کہ ساری دنیا ان کے پیچھے ہے، ایک عظمت اور ایک وقار ہے، اور جب خاموش ہو جائیں تو سب پر ہیبت طاری ہو جائے، اور بولنے لگیں تو موتیاں جھڑنے لگیں، دل سننے کو چاہے۔ ہر چیز ادا کی، ایک نقش جو انہوں نے نکالا حضرت ام معبد نے۔ اس کے شوہر نے کہا کاش میں گھر میں ہوتا اور ان سے ملاقات کرتا۔ زندگی میں ام معبد یہی دعا کرتی رہی کہ وہ مبارک سے پھر میری ایک بار ملاقات ہو جائے۔ اتفاق یہ بتایا جاتا ہے ایک بار وہ بکریاں ہانکتی ہانکتی مدینے تک پہنچ گئی تھی، اور مدینے کے قریب ان کی بکریاں گم ہو گئیں، مطلب گم ہو گئی، سب بکھر گئی۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ شہر میں بکریاں جب چلی جاتی ہیں تو ملتی نہیں ہیں، تو وہ پریشان شہر کے قریب، وہ بکریوں کو شہر میں نہیں لاتے بکریوں والے لوگ، اب شہر میں ادھر ادھر بکریاں بھاگنے لگی تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، اسی وقت راستے میں حضرت ابوبکر صدیق جا رہے تھے۔ ام معبد نے دیکھا اور پہچان لیا، کہا تم ہی وہ ہو جو سفر میں مبارک کے ساتھ آئے تھے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک؟ کہا تمہارا جو ساتھی جو سفر میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام معبد ایمان لے آئیں، ان کے شوہر بھی ایمان لائے۔ ایک حسین یادگار تھی یہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا، صرف سراقہ ایک ہی پکڑنے نہیں آیا، آگے جانے کے بعد ایک برید اسلمی نام سے ایک شخص 70 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا حضور کو گرفتار کرنے کے لیے۔ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے 70 سواروں کے ساتھ آ گیا، اور جب وہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے صرف نظریں ڈالی۔ اس نے پوچھا حضور سے آپ کون ہیں؟ حضور نے صرف اتنا کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ ایک جملے کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ بریدہ اسلمی 70 لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، کوئی اور بات نہیں، حضور نے صرف ایک جملہ فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات بڑی محنت سے دین کی تبلیغ فرماتے رہے، کچھ لوگ قبول نہیں کیے، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو صرف ایک جملہ کہا اور وہ اسلام میں آ گئے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ جس کی زمین جیسی تھی ویسے ان میں سے فصلیں نکل گئیں۔ اب بریدہ اسلمی مدینہ آنے سے پہلے ہی عرض یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں۔ اب اس سفر میں اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ صرف حضرت ابوبکر اور حضور تھے، نہیں، پہلے سے 4 لوگ چل رہے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط جو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا ہوا تھا، گائیڈ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ ساتھ میں تھے۔ برید اسلمی جو تھے وہ پھر مدینے سے قریب آئے اور وہ بھی ساتھ ہو گئے، ایک بڑا قافلہ ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر ختم ہونے کو تھا، مدینہ انٹری ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے مسجد قباء جہاں آج ہے، یہ ایک مدینے کے باہر کی جگہ ہے، تقریباً مدینے سے 5 کلومیٹر باہر، وہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ رہے تھے۔ اس وقت کی ایک عجیب کیفیت ہے کہ ایک غلام اور ایک آقا کی نسبت کیا ہوتی ہے۔ مدینے والے تو روزانہ انتظار کر رہے تھے، جیسی ان کو خبر ہوئی تھی کہ میرے آقا نکل چکے مکہ سے اور مدینے آ رہے ہیں، روز صبح جاتے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر بیٹھ کر انتظار کرتے۔ ثنیۃ الوداع مدینے میں ایک اونچا ٹیلہ تھا، وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی آتا ہے سب نظر آ جاتے تھے، مدینے کی طرف جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے نظر آتے تھے، اسی لیے ثنیۃ الوداع کو سب لوگ جا کر کے دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، روزانہ انتظار کرتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے تھے مدینہ طیبہ، وہ دن کیا تھا آپ کو میں بتاؤں، پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول شریف تھی۔ حضور کے مدینے میں جانے کا دن بھی یہی ہے، پیر کا دن اور 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ جب حضور آنے لگے تو سنو، ایک وفا شعار غلام حقیقی اور جانثار رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے جانشین صدیق اکبر نے کیا کہا، آقا آپ رک جائیں، مدینے والے کافی دور سے دیکھ رہے ہیں، حضور کے جلوے دیکھنا چاہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنا چاہتے تھے۔ جو صحابہ جا کر مکہ میں ایمان لائے تھے انہوں نے مدینے میں اتنے قصیدے پڑھے تھے کہ ہر آنکھ دیدار کی مشتاق تھی، ہر کوئی مدینے میں حضور کو دیکھنے کا مشتاق تھا، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور جتنے مدینے والے تھے سب بھی۔ اب جب قریب آئے اور مدینے کی بھیڑ لگ رہی تھی استقبال کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جبہ اتارا اور ایک اونچا جھنڈا جو تھا اس کو، جھنڈا برید اسلمی جھنڈا لے کر چل رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، اپنا جبہ یا اپنا کپڑا اٹھا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کرنے لگے۔ پورا سفر تو ایسے ہی چلے، مدینہ جب آنے لگا تو یہ کپڑا اٹھا کر کے حضور پر سایہ کر رہے تھے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ نئے لوگ ہیں میرے آقا، مدینے میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں اس لیے آپ کے اوپر کپڑا سایہ کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور آپ آقا ہیں، کہیں وہ غلطی میں کسی اور کو نہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم آپ کی عظمت شان کے لیے یہ کپڑا تانے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا آقا تشریف لا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہی تو بات ہے کہ ہم فرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لاتے ہیں۔ مسجدوں کو عام طور پر گھروں کی طرح کیوں نہیں بناتے؟ ایک مینار یا ایک گنبد اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ عام گھروں سے فرق ہو جائے، اللہ کا گھر اور ہے، ہمارا گھر اور ہے۔ ہر چیز میں علماء کو بھی اسی لیے کہا گیا ہے وہ اپنے عمامے، اپنے لباس الگ اس لیے رکھیں تاکہ دنیا یہ جانے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں کی جماعت ہے، دین کے علم رکھنے والوں کی ہے۔ فرق رکھنے کا حکم دیا گیا اور صدیق اکبر نے یہ ثابت کر دکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے دلوں میں میرے آقا کی عظمت قائم رہے۔ سفر یہاں تک ہوا، اب پھر مدینے والوں کا جو استقبال تھا وہ تو تاریخ میں رقم کرنے والا استقبال ہے۔ وہ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر جیسی حضور پہنچ رہے تھے، مدینے میں آوازیں گونجنے لگ گئی۔ بنو نجار ایک خاندان ہے مدینے کا، ان کی بچیاں، انصار جتنے بھی قبیلوں میں تھے، اوس اور خزرج کے، سب اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، عورتیں اپنے چھتوں پر تھیں اور سبوں نے جو ہے ترانہ مصطفیٰ جو گنگنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ یہ مدینے والے کہتے تھے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔
اے لوگو ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ انہیں فخر تھا اس بات کا، فخر تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آتے گئے، دف بجا بجا کر کے بچیاں یہ گنگناتی تھی، ایک عجیب سا سما تھا، ایک عجیب سا ماحول تھا۔ آج لوگ کڑتے ہیں اور جلتے ہیں، پوچھتے ہیں جلوس کہاں سے ہے، ہم یہی کہتے ہیں یہی تو مدینے والوں کا جلوس تھا جو میرے آقا کے استقبال کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو ہی جلوس کیا تھا۔ آج مدینے سے عقیدت رکھنے والے پوری دنیا کے سنی ان مدینے کی بچیوں کی اقتدا کرتے ہوئے، اگرچہ میرے آقا ہمارے شہر نہیں آ رہے ہیں، لیکن تاریخ ہے اس دن حضور پاک کے عاشقوں کا جلوس نکلا تھا، آج ہم غلاموں کا بھی جلوس نکلتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ رکھے اور میرے آقا کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور حضور پاک کے قدموں میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔